میرے معزز ناظرین، بڑے افسوس اور درد دل کے ساتھ ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رات 11 اپریل بروز اتوار 2021 ملک پاکستان کا مشہور میڈیا چینل ایکسپریس نیوز پر ایک پروگرام جو خبردار کے نام سے آتا ہے، اس میں رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذوات قدسیہ کا تمسخر اڑایا گیا اور ان کو مذاق بنایا گیا اور گستاخی کی حد تک باتیں کی گئی ہیں۔ میں تھوڑا پس منظر اس کا بتائے دیتا ہوں۔ اس پروگرام میں دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے کچھ افراد کتنے خود غرض ہیں، اور خود غرضی کو پیش کرنے کے لیے 2-4 بندوں کی لڑائی دکھائی گئی، اور لڑائی میں ایک آدمی کا موبائل نیچے گر گیا۔ جب موبائل نیچے گر گیا ہے تو باقی بندوں نے لڑائی چھوڑ کے موبائل چوری کرنے کا سوچا، تو اس نے کہا جی دیکھا، جو پروگرام کا میزبان ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھا، انہوں نے اپنی لڑائی چھوڑ کے مال کے پیچھے لگ گئے، جیسے جنگ احد میں کچھ لوگ مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس پر تبصرہ کیا کروں؟ اس گستاخی پر 2-4 باتیں پاکستانی قوم اور انہی کی وساطت سے بالخصوص ان کو اور بالعموم سب مسلمانوں کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے کیا دراصل۔ میرے دوستو، جنگ احد کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جب تشریف لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا کہ یہ گروہ یہاں ٹھہرے گا، یہ گروہ یہاں، یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے۔ ہر گروہ اپنی اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ ایک پہاڑی تھی رومات، اسے جبل رومات کہتے ہیں، اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 افراد کو متعین فرمایا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے رہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پابند فرمایا۔ صحابہ کرام نے ایمانی جذبے سے جب جنگ لڑی تو پہلے وار کے اندر کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ بھاگے جا رہے تھے تو جو ان کا باقیات، ان کا مال غنیمت جسے کہتے ہیں، سب کچھ میدان میں موجود تھا، اور کچھ حضرات زخمی اور کچھ کیا معاملات میں جیسے جنگ کے حالات ہوتے ہیں، تو مختلف طرح کے جو لوگ ٹھہرے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کونوں میں ٹھہرایا تھا، وہ دوڑتے ہوئے ان کی مدد کے لیے آ گئے اور اس مال غنیمت کو اسلام کی مدد کے لیے اکٹھا کیا۔ ان میں یہ 50 تیر انداز جو جبل رومات پہ ٹھہرے تھے، یہ حضرات اپنے امیر سے کہنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہمیں جانا چاہیے۔ تو جنگ کے جو سربراہ تھے ان کے اس لشکر کے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں روکا تھا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا، ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ تو جنگ تک حکم تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، ہمیں جانا چاہیے مال غنیمت اکٹھا کر کے اسلام کی مضبوطی کے لیے، رسول اللہ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں ان دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر یہ لوگ چلے گئے۔ 2-4 حضرات ٹھہر گئے، باقی چلے گئے۔ بھاگتے ہوئے کافر نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے تو انہوں نے اس جگہ سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اس میں کچھ شہادتیں بھی ہوئیں اور جنگ کے معاملات بھی عجیب طرح کے ہو گئے۔ یہ ایک تتر بتر کی صورتحال ہوئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ان حضرات کا محاسبہ کیا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے کیوں ہٹے؟ کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ آپ نے ہمیں جنگ تک کا حکم دیا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمجھنے میں ان سے لغزش ہو گئی، ان سے مسٹیک ہو گئی، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سمجھنے میں بھول سی واقع ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 155 ان کے لیے اتاری ہے اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ میرے پاک پیغمبر، میں اللہ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا ہے، میں اللہ ان کے لیے معاف کرنے والا بھی ہوں اور بردبار بھی ہوں، یعنی ان کے بارے میں حوصلے سے کام لیجئے۔ اللہ پاک نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے ان کو سمجھایا کہ بات یہ نہیں ہے، یوں ہے، بات ختم ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہ بات کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ان کو سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محب تھے، سچے لوگ تھے، متبع سنت تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ ایک مسٹیک ہوئی، اللہ نے معاف کر دی۔ اس بات کو اٹھا کر اس پروگرام کے میزبان یا آفتاب اقبال، میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیسا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کیسی مسلمانی ہے یار، کیسا اسلام ہے، اور کیسا تمہیں اللہ کے رسول کی جماعت سے محبت ہے۔ کیا تم صحابہ اور اہل بیت کی قدر دانی اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہو؟ تم ایک جملہ کہہ رہے ہو، تمہیں قرآن کریم کی آیت نہیں پتہ؟ اچھا، اس سے بھی آگے بڑھیے، تم اس طرح کا تمسخر اڑا رہے ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، اور صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمہ کبھی نہ کہنا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا، تم ایک پہاڑ جبل احد جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام نے ایک مد خرچ کیا ہو یا اس آدھے مد کو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کر دیے ہو، تم ایک پہاڑ سونا خرچ کر کے ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ کیا یہ فرمان آپ کو نظر نہیں آتا؟ اچھا میں آپ کو مد بھی بتا دوں، مد کسے کہتے ہیں؟ یہ مد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مد، یہ دیکھیں المد النبوی المدنی، مد کتنی پیمانہ ہوتا ہے؟ آؤ میں مد کا پیمانہ آپ کی خدمت میں رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مد ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اشارہ فرمایا۔ یہ دیکھیں، یہ اب اس کو اندر سے دیکھیں کتنا پیمانہ ہے، اس میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں، ایک پاؤ کے لگ بھگ کوئی چیز آ جائے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قریب بھی مزید آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مد ہے۔ فرمایا یہ پورا مد کوئی صحابی خرچ کر دے یا آدھا مد، تم احد پہاڑ سونا خرچ کر دو، تم اس کے برابر میں نہیں پہنچ سکتے۔ یار صحابہ کا اخلاص تو یہ ہے، اور آپ کو صحابہ کرام کا یہ اخلاص نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں حضرات کے معاملات کیا ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا جملہ کہنے والوں، صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں اردو کتاب چلو پیش کر دیتا ہوں جو آپ حضرات سمجھ سکیں۔ فضائل اعمال، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور اردو زبان کی صحیح اور حدیث پاک پر مشتمل ایک باادب کتاب موجود ہے۔ وہ اس میں حکایت صحابہ کے آخر میں فرماتے ہیں، فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اعزاز، اکرام، ان کے حق کو پہچان کا ان کے حق کو پہچاننا، ان کی اتباع کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا، اور ان جاہل راویوں کی خبروں سے اعراض کرنا جو ان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں۔ اس طرح کی بات سنیں تو اچھی تعویل کریں، اور ان کو برائی سے یاد نہ کریں، ان کے فضائل کو بیان کریں، اور ان کے بارے میں غلطیوں کے معاملات پر سکوت اختیار کر لیں، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک سی ہے، اور کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو کبھی ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اسے مجھ سے بغض ہے تبھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو انہیں تکلیف دے رہا وہ مجھے تکلیف دے رہا، اور جو مجھے تکلیف دے رہا وہ اللہ کو تکلیف دینے کی جسارت کر رہا۔ جو اللہ کو تکلیف دینے کی جسارت کرے گا اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا وہ قیامت میں اس کا محافظ ہوں گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جو صحابہ کے بارے میں میری رعایت نہیں کرے گا وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ تو رسول اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کے ایمان اور مرتبے، اہل بیت اعظام کو ایمان اور مرتبے آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیسی مسلمانی ہے یار، کیسا اسلامی تعلیم، کیسا اسلامی نظام ہے۔ اور میں حیران ہوں آج ریاست مدینہ کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوتا تھا؟ حکومت وقت سے، ریاست سے، پاکستان کے ذمہ داروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی نبی ہیں، آقا انعامدار ہمارے بھی نبی ہیں، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے۔ کل قیامت میں تم نے بھی اللہ کے دربار میں رسول اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہم نے بھی پہنچنا ہے۔ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ پیمرا والو چھوٹی سی سیاسی مسئلے پر نوٹس دے دیتے ہو چینل کو، بند کرو اس چینل کو۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس شخص پر تا حیات پابندی لگائی جائے۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے،
ایک ایک جملے کو سینسر یا ایک ایک جملے کے معاملات کو دیکھ کر چیک اینڈ بیلنس رکھ کے آبزرویشن کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی ذوات کو تمسخر کے ساتھ پیش کیا جائے اور پیمرا خاموش رہے، باقی معاملات خاموش رہے، اس پر ہماری ریاست خاموش رہے، اس پر متعلق ادارے خاموش رہے؟ یار یہ کیسی خاموشی ہے؟ کل قیامت میں رسول اللہ کی ذات اقدس کے سامنے تم نے نہیں آنا؟ فرمایا صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرو گے میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے، ورنہ حوض کوثر پہ نہیں آ سکو گے۔ اور کوثر کا جام پینا ہے اور 50,000 سال کا دن ہے، وہاں کی پیاس تمہیں نظر نہیں آتی؟ تاحیات ان پہ پابندی لگائے، جو بندہ اس میں شریک تھا اس کو ننگا کریں اور چوک پر اس کو عدالت سزا دے جو سزا اس کی بنتی ہے۔ پاکستانی قوانین میں قانون سازی موجود ہے، صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی پر 3 سال جیل موجود ہے، آپ یہ نافذ کریں نا امر، یہ امر نظر نہیں آتا؟ کچھ دنوں پہلے قائمہ کمیٹی سے یہ بل پاس کروایا گیا ہے کہ پاکستان کے معزز اداروں، محترم اداروں کے خلاف کوئی کمنٹ پیش کرے تو 2 سال قید ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ کو صحابہ کرام، رسول اللہ کی جماعت جسے قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا ہے کہ میرا لشکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اولئک ہم خیر البریہ کہا ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے بہتر مخلوق، اس کرۂ ارض پر سب سے افضل بندے کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد۔ یہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت میں دربار پیغمبر ہوگا، کل قیامت میں میدان محشر ہوگا، ہم عرض کریں گے میرے مولا جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنی طاقت کے مطابق ہم نے آواز بلند کی ہے، ہم نے کہا ہے، ہم خاموش، گونگے شیطان نہیں بنے، خاموش نہیں رہے۔ جن کے ہاتھ میں اختیار موجود ہے اللہ ان سے پوچھ انہوں نے اختیار کہاں تک کیا ہے۔ میں اپنی ریاست سے اس بات پر پر امید ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور اس پروگرام کو بند کر کے اس کے میزبان پہ تا حیات ان معاملات پہ پابندی لگائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور احترام کے جذبے کے ساتھ ہمارے دلوں کے ایمان میں رب موجزن کر دے۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت